راتوں کو اٹھ اٹھ کے صحابہ حج بھی کرتے ہیں، صحابہ روزہ بھی رکھتے ہیں، صحابہ کے اندر بڑے اوصاف ہیں، بڑی حسنتیں ہیں، لیکن سارے وصف جو صحابہ کے اندر پائے جاتے ہیں یہ صحابہ نے اپنے سارے اوصاف کو ذات مصطفیٰ میں گم کر لیا ہے۔ اب ان کی کوئی پہچان نہیں ہے، ان کی بس ایک ہی پہچان ہے، وہ پہچان مصطفیٰ ہے۔ وہ پہچان کیا ہے؟ پہچان مصطفیٰ ہے۔ صحابہ تو شروع ہوتے ہیں کہ پوری کائنات کا عنوان محمد ہے، اللہ نے باتیں صحابہ کی ہیں، عنوان محمد کا چयن کر دیا ہے اور بتا دیا ہے لوگوں صحابہ کی زندگیوں کا عنوان محمد تھا، صحابہ کی زندگیوں کا عنوان حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھتے چلے تیزی کے ساتھ توجہ رکھیے، آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد مسکرانا شروع ہو گئے، کسی نے پوچھا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی ریزن، کوئی سبب، کوئی وجہ، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی جن کی زندگیوں کو خلاصہ عنوان محمد تھا، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور نے یہاں پر وضو فرمایا اور وضو کے بعد کسی ریزن سے، کسی سبب سے، کسی علت سے، کسی وجہ سے مسکرائے، تبسم کیا، بس میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک صحابی چٹلین میدان ہے، وہاں پر جا رہے ہیں، ناکا اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں، بولیے کس سے نیچے اترتے ہیں؟ بولیے کس سے نیچے اترتے ہیں؟ اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں، اونٹنی کی لجام کو پکڑ کے اسے گھمانا شروع کر دیا، اسے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اسے گھما رہے ہیں، دیوانہ وار گھما رہے ہیں، دیوانہ وار گھما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا صحابی یہ کیا ہے؟ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے اونٹنی کو گھما رہے ہو؟ تو کہا کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایک وجہ ہے، ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام سے گزر رہا تھا، حضور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکے، کسی وجہ سے، کسی سبب سے، کسی ریزن سے ناکا سے اونٹنی سے نیچے اترنا پڑ گیا، حضور نیچے تشریف لائے اور اونٹنی کی لگام کو پکڑ کے کسی وجہ سے گھمانا پڑ گیا، بس آج میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ ہے سن 6 ہجری، مختصر میں نے کہا 15 to 20 منٹ میں اپنا میں خطاب ہے جو کچھ میں دینا چاہتا ہوں، موضوع ہے کائنات کا عنوان محمد ہے۔ آپ عالم جمادات کو دیکھیں گے، عالم جمادات کا عنوان بھی محمد ہے۔ آپ عالم نباتات کو دیکھیں گے، عالم نباتات کا عنوان بھی محمد ہے۔ آپ عالم ناسوت کو دیکھیں، عالم ناہوت کو دیکھیں، عالم برزخ کو دیکھیں، عالم معاشر کو دیکھیں، آپ جس عالم کو دیکھیں گے بس ایک ہی چیز نظر آئے گی، محمد محمد بکیندے گزر گئی، احدن احمد ملیندے گزر گئی، پوری کائنات کا عنوان بس محمد ہے، بس عنوان محمد ہے۔ صلح حدیبیہ ہے سن 6 ہجری ہے، صحابہ کو 6 سال گزر گئے ہیں، کعبہ کی زیارت نہ کی، کعبہ کی زیارت نہ کی، کفاران مکہ نے روک رکھا ہے، کفاران مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کعبہ کے پاس چلتے ہیں، کفاران مکہ، کفاران قریش کہتے ہیں عثمان تو آ گیا ہے، 6 سال ہو گئے ہیں کعبہ کو زیارت نہیں کی، کعبہ کا طواف نہیں کیا، آب زمزم کے جام نوش جان نہیں کیے، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، مقام ابراہیم پر نفل نہیں پڑے، آج مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم کے جام ہے، سامنے کعبہ ہے، تمہیں طواف کی اجازت ہے، حضور کو اجازت نہیں ہے، تمہیں طواف کی اجازت ہے، حضور کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی جن کی زندگیوں کا عنوان محمد تھا، جنہیں مصطفیٰ کی غلامی پر ناز تھا، جنہیں مصطفیٰ کی، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسع قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہا کہ اے قیامت کے متعلق پوچھنے والے بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تبلیغی چلے لگانے والوں اور اپنی روزوں، حجوں، زکاتوں پر اور اپنے شلواروں کو پنڈلیوں تک اٹھا کر ناز کرنے والوں، صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی نمازیں اتنی نہیں پڑھی، روزے کوئی اتنے نہیں پڑھے، نہ کوئی حج رکھے ہیں، نہ کوئی روزے رکھے ہیں، بس ایک کام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا کام ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اے اشاقہ نے مصطفیٰ، اے اور شاہی صاحب جو اتنا اہتمام کر کے حضور کا میلاد کرا رہے ہیں، بات سننے والی ہے، کہا کوئی اتنا اہتمام تو نہیں، اتنی عبادت نہیں ہے، بس ایک کام کرتا ہوں، حضور آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور آپ سے۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو سنو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آج تک کسی بھی بات پر اتنا خوش نہیں
ہوئے تھے، اس بات پر ہم اتنا خوش ہوئے کہ حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے، قیامت کے دن۔ عثمان تمہیں کعبہ کی طواف کرنے کی اجازت ہے، حضور کو اجازت نہیں ہے۔ وہ جو کشتہ رسول تھے، جو فنا کے رسول تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کفارہ نے مکہ، کفارہ نے قریش کعبہ سامنے ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، آنکھیں ترس رہی ہیں کہ کعبہ کو دیکھ لیں، آب زمزم کے جام نوش جان کرنے کے لیے تن ترس گیا ہے، صفا مروہ کی سعی کے لیے ترس گئے ہیں، لیکن سن لے عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک کہ مصطفیٰ نہیں طواف کریں گے، جب تک کہ مصطفیٰ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، نبی کا در چھوڑ کر جنت میں جا سکو تو جاؤ، نبی کا در چھوڑ کر جنت میں جا سکو تو جاؤ، ارے یہ راستہ بھی انہی کی گلی سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کھڑے ہوئے بولیے؟ جنتی پتھر ہے۔ اپنے اسپیچ اپنی تقریر کے آخری اختتام لمحات کی طرف آ رہا ہوں، توجہ رکھیے، حجر اسود سامنے ہے، کہا حجر اسود تمہیں اس لیے نہیں چومتا تو وہ جنتی پتھر ہے، ہائے ہائے اس لیے چومتا ہوں، تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ تمہیں مصطفیٰ نے چوما ہے، لبے مصطفیٰ تمہیں لگے ہیں تو عمر تمہیں چوم رہا ہے، لبے مصطفیٰ تمہیں لگے ہیں تو عمر تمہیں چوم رہا ہے۔ میں نے چند نمونے دیے ہیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو صحابہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ عطاء خدا کے بیکر تھے، خوف الہی کے بیکر تھے، خشیت الہی کے بیکر تھے، لیکن ان کی زندگیوں کا بس ایک ہی معیار تھا، وہ معیار محبت مصطفیٰ تھی، وہ غلامی مصطفیٰ تھی، وہ عشق مصطفیٰ تھا۔ عشق مصطفیٰ کے بغیر ان کی زندگیاں ادھوری تھی، عشق مصطفیٰ کے بغیر ان کی زندگیاں یہ میں نے صحابہ کی مثالیں دی۔ آئیے اب عالم نباتات کی طرف چلتے ہیں۔ شجر جو درخت ہے نا، یہ بھی بس محمد محمد ہی پکارتے ہیں، یہ بھی محمد محمد ہی۔ الشفاق قاضی یاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک عربی پینڈو دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہاں گیا بولیے؟ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے آؤٹ آف نیچرل قدرت کے خلاف کوئی موجزہ دکھائیے، کوئی خلاف توقع خلاف قدرت مجھے کوئی موجزہ دکھا دیجیے۔ کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا بس موجزہ دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ وہ درخت دیکھ رہے ہو نا، توجہ رکھیے، اس درخت کو جا کر کہو تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں، وہ جا کر اسے کہتا ہے درخت تجھے محمد بلا رہے ہیں۔ قاضی یاد شفاعت کے اندر حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، توجہ رکھیے، بڑی محبت کی اور عشق کی بات ہے۔ وہ عربی، وہ دیہاتی، وہ پینڈو جب اسے جا کر کہتا ہے تجھے محمد بلا رہے ہیں، قاضی یاد فرماتے ہیں کتاب کے اندر لکھتے ہیں وہ درخت پہلے دائیں ہلتا ہے، پھر بائیں ہلتا ہے، پھر آگے ہلتا ہے، پھر پیچھے ہلتا ہے، اپنی جڑوں کو اپنی روٹس کو کھیڑتا ہے، اپنی روٹس کو کھیڑتا ہے۔ یہ دائیں ہونے کا، بائیں ہونے کا، آگے ہونے کا، پیچھے ہونے کا اس کی زبان میں ترجمہ کروں تو یوں کروں گا، جب اس نے محمد کا نام سنا تو وجد میں آ گیا، محمد کا نام سن کے لوگوں درخت بھی جھومتے تھے، زمین کا سینہ چیرتا ہوا بارگاہ مصطفی میں آ گیا، بارگاہ مصطفی میں آ گیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا پھر واپس چلا گیا، کلمہ پڑھا واپس چلا گیا۔ اس عربی نے یہ معجزہ دیکھا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، حضور مجھے اجازت دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ویڈیو کے ذریعے اور ساؤنڈ کے ذریعے میری آواز میری ماں اور بہنوں تک جا رہی ہے، توجہ سے یہ بات سنیں۔ اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لب کھولتے ہیں، اب موتی روکتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے نو مسلم، اے صحابی، اگر میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہوتا تو میں وائف کو کہتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے، میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شور کو سجدہ کرے۔ میری ماں اور بہنوں شور کا یہ مقام ہے، میری ماں اور بہنوں شور کا یہ مقام ہے، اور شوروں سے بھی گزارش ہے اس وقت تک آپ کی نمازیں، روزے، محبت مصطفیٰ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب تک آپ اپنی بیویوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، جب آپ تک اپنی بیویوں کے مساوی برابری رکھیں۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہوتا تو میں وائف کو حکم دیتا کہ وہ ہسبینڈ کو اپنے شوہر کو سجدہ کرے، سجدہ میری
شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ہاتھ کو چوموں اور آپ کے پاؤں کو چوموں. قاضی ایاز کوٹ کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے صحابی اچھا میرے ہاتھ کو بھی چوم لے اور پاؤں کو بھی چوم لے. اس نے عشق میں آ کے وجد میں آ کے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے, حضور کے ہاتھ بھی چومے. اور یہ مثال سنانے کا مقصد یہ آپ عالم نباتات کو دیکھیں, عالم نباتات کا عنوان بھی محمد ہے, عالم نباتات کا عنوان بھی. اب عالم حیوانات میں آ جائیں, بس 2-3 مثالیں دے کر اپنی بات کو اسپیچ کو تقریر کو ختم کر رہا ہوں. توجہ رکھیے کہ پوری کائنات کا عنوان محمد ہے, پوری کائنات کا عنوان عالم حیوانات میں آ جائیں. بس جانور جو ہیں بس یہ بھی محمد ہی کرتے تھے, محمد ہی کرتے تھے. یہاں پر آپ کو ایک بڑی محبت کی بات سنا دوں. مشکاۃ شریف کے اندر میں نے خود یہ بات پڑھی ہے. ایک مرتبہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے اوپر اونٹ ذبح کیے. بولیے کیا ذبح کیے؟ بہت سارے اونٹ ذبح کیے, غالباً 100 کے قریب تھے, 100 تھے. تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کافی اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. کافی اونٹ ہاتھ سے کیسے ذبح کیے؟ اپنے اللہ کے ہاتھوں سے ذبح کیے. آپ مشکاۃ شریف جا کے اٹھا کے دیکھیں. عربی عبارت میں نے خود پڑھی ہے, کسی بھی عالم کی اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کے میں نہیں سنا رہا, میں ڈائریکٹ بلا واسطہ اس مشکاۃ شریف کی اصل اوریجنل جو کتاب ہے عربی کی اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا, حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور جب اونٹوں کو ذبح کرتے, اونٹوں کو ذبح کرتے, اونٹ ایک دوسرے کو دھکیل کے پیچھے کر کے اپنی گردن کو آگے کرتے کہ ہمیں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ذبح ہونا نصیب ہو جائے. وہ اونٹ جنہیں شعور نہیں ہے, جنہیں اویئرنس نہیں ہے, ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہیں, یہ اونٹ ہیں, یہ جانور ہے. ارے اونٹ کو بھی بارگاہ مصطفیٰ جو جانور ہے, جانوروں کو بھی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب پتا ہے. اشاق منتظر ہیں گردن لیے ہوئے, اشاق منتظر ہیں گردن لیے ہوئے, تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے. تو عالم حیوانات کا عنوان بھی محمد ہے. ایک صحابی کا اونٹ پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, حضور کی بارگاہ میں آ گئی, یا رسول اللہ کرم فرمائیے اونٹ پاگل ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چلتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چلتے ہیں, جا کے باغ کے قریب جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہے, آپ کو نقصان پہنچائے گا. حضور کو معلوم تھا یہ میلاد منانے والوں کا اونٹ ہے, یہ میلاد بعد لوگوں کا اونٹ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی خوف کے باغ کے اندر جاتے ہیں. جو ہی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم مشکاۃ شریف نے, ریاض الصالحین نے, دیگر کتب احادیث نے اس کو روایت کیا ہے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس باغ کے اندر جاتے ہیں, وہ اونٹ دیوانہ اونٹ, پاگل اونٹ, لوگ ڈرتے قریب نہیں جاتے تھے. حضور کو دیکھتا ہے, بڑے ادب کے ساتھ دیوانہ وار حضور کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے, اپنے سر کو. ارے وہ پاگل اونٹ, پاگل جانور جو ہے وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جانتا ہے. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, اللہ نے تمہیں اویئرنس دی ہے. انسان تمہیں کیا ہو گیا, اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, فہم و فراست دی ہے, سمجھنے کے لیے ادراک کا شعور دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, پھر بھی بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبیاں کرتا ہے. ان جانوروں سے سیکھ لے, ان جانوروں سے سیکھ لے جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں. تو عالم حیوانات کو دیکھے, بس اس کا عنوان بھی محمد ہے. آپ عالم جمادات کو دیکھیں, پتھروں کو دیکھیں. ہم کسی بندے کو نہایت ہی اگر کہنا ہونا یہ سنگ دل ہے یا یہ کچھ کر نہیں سکتا, نکما ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی پتھر ہے, یہ تو بالکل ہی